ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، صراط مستقیم کورس سبق نمبر 11 آج کے کورس کے سبق میں بھی انشاءاللہ 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 163 اور 164 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دیگر انبیاء کے پاس بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داود کو زبور دی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ۔ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سابقہ انبیاء اور ان کی کتب کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتب پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء پر یہ کتب نازل فرمائیں جو اپنے اپنے دور میں برحق تھیں۔ ہمیں ان کتب پر یوں ایمان لانا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے دور میں سچی تھیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ان کو اپنے اپنے دور میں سچا سمجھنا ہے۔ رہ گئی عمل کی بات تو وہ صرف قرآن مجید پر ہوگا۔ انبیاء سابقین، نبی کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی اس ذات کو کہتے ہیں کہ انسان ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، خطا سے پاک ہو اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا فرض ہو۔ جس شخصیت میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں اس کو نبی کہتے ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا سبق ہے، عنوان ہے عصمت انبیاء علیہم السلام۔ اس میں استاذ محترم نے نبی کی تعریف، اور اس تعریف میں یہ 4 باتیں، انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، نمبر 3 کہ جو خطا سے معصوم ہو، اور نمبر 4 جن کی اتباع فرض ہو۔ ان 4 باتوں کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، انسان ہو، اس سے فرشتہ اور اس سے جنات نکل گئے کہ نبوت کا تعلق فرشتے اور جنات کے ساتھ نہیں، نبی صرف انسان ہوتا ہے۔ پھر لفظ انسان ہے، اور تو اس انسان سے بھی انسان کامل یعنی مرد مراد ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی۔ نمبر 2 اللہ کی طرف سے مبعوث ہو۔ اگر کوئی شخص خود دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی دوسرا اس کو کہہ دے کہ یہ نبی ہے، تو اس طرح نبی نہیں قرار پاتا۔ نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، خدا کا اس پر پیغام اور وحی آئے۔ نمبر 3 خطا سے معصوم ہو، اس سے خطا نہ ہو، نہ صغیرہ گناہ اور نہ ہی کبیرہ گناہ۔ نمبر 4 مفروض الاتباع، جس کی اطاعت کرنا امت پر فرض ہو۔ ایک عام بندہ ہے، وہ بات کوئی کہے تو ہم پر ماننا فرض نہیں ہے، لیکن اگر نبی کسی بات کا حکم دیتا ہے تو امت پر بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو نبی کے متعلق ہمیں جان لینی چاہیے۔ نمبر 2، اس
آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر کتب کے اترنے کا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے کتنی کتب کو نازل فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 104 کتب اور صحائف دونوں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 نازل ہوئے صحیفے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے اترنے سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ صحف کی تعداد 100 بن جاتی ہے، اور باقی 4 کتب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو کل گویا 104 بن جاتے ہیں۔ صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کتاب بڑی ہو تو بڑی کتاب کو الکتاب کہتے ہیں، اور اگر بڑی کتاب نہ ہو، کتاب چھوٹی ہو، چھوٹا پیغام ہو، تو اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ حدیث مبارک میں انبیاء اور رسولوں کی تعداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کم وفاء و عدت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی پوری تعداد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور انہی میں سے 315 ہیں جو رسول ہیں۔ رسول کسے کہا جاتا ہے؟ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس پر نئی شریعت ہو، جس پر نئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت دیتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ نمبر 3، نبوت کے متعلق عقائد۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، جو معصوم ہوں خطا سے، اور جن کی اتباع کرنا فرض ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا کا میں نے معنی بیان کر دیا کہ جس سے نہ صغیرہ گناہ صادر ہوتا ہو اور نہ ہی کبیرہ گناہ۔ اگر کوئی شخص ان صفات کو نبی کے علاوہ کسی اور فرد کے لیے ثابت کرتا ہے، مثلا کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی وحی آتی ہے، کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی اتباع اسی طرح فرض ہے جس طرح نبی کی اتباع فرض ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی صفات کو غیر نبی کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے لیکن صفات کو ثابت کر دیا، تو یہ کفر ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھی جائے کہ نبی صرف اور صرف انسان ہی ہو سکتا ہے، کسی فرشتے کو اور کسی جن کو نبوت نہیں ملی۔ اسی طرح کسی خاتون کو بھی نبوت نہیں ملی، نبوت کا تعلق انسان مردوں کے ساتھ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا بہت اہم اور ضروری ہے کہ نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور خدا تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو نبی بناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی بندہ عبادت کرے، ریاضت کرے، محنت اور کوشش کرے اور نبی بن جائے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ نبوت وہبی ہے، خدا کا عطیہ اور انعام ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، یعنی جو عمل کے ذریعے سے، محنت اور مشقت کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ اس لیے اس عقیدے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات یہاں سمجھ لیں صداقت نبوت۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء سچے ہیں۔ ان کے کلام میں، ان کی ذات میں سچا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے۔ انبیاء کی صداقت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 4، دوام نبوت۔ دوام نبوت کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا تو نبوت ان کے ساتھ مستقل قائم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنایا گیا تو نبوت ان سے دور ہو جائے اور وہ صرف اور صرف انسان رہ جائے، نبوت کا وصف ان سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔
انبیاء علیہ السلام اپنی زندگی میں بھی نبی ہیں اور وفات کے بعد جب قبور مطہرہ میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی نبوت باقی رہتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ نے شریعت دی، آپ جب قبر مبارک میں تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام کی نبوت اب بھی باقی ہے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت پر امت نے ویسے ہی عمل کرنا ہے جس طرح حضور کی ظاہری زندگی میں عمل کیا جاتا تھا۔ اگلی بات عقیدے کے حوالے سے سمجھ لی جائے، انبیاء علیہ السلام کی نیند کا مسئلہ۔ انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ سوتی ہے لیکن ان کا دل جاگتا ہے۔ وحی کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب میں بھی جو ان کے دل پر وارد ہوتا ہے وہ بھی برحق اور سچ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی ہے، وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ماننے چاہیے۔ اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام جب سوتے ہیں تو نبی کا وضو سونے کی حالت میں نہیں ٹوٹتا بلکہ برقرار رہتا ہے۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج کے مسئلہ میں ہم موضوع پر مسح کے احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ موضع کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، عربی زبان میں جو لفظ خفین ہے، یہ جو خف کا لفظ ہے اسے موضع کہتے ہیں۔ چمڑے کی بنی ہوئی جراب کا نام موضع ہے۔ موضع پر مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، موضع کو مکمل طہارت پر پہنا ہو۔ ایک بندے نے اپنا چہرہ بھی دھویا ہوا ہے، بازو بھی دھوئے ہوئے ہیں اور سر کا مسح بھی کیا ہوا ہے، پاؤں دھوئے بغیر اس نے موزہ پہن لیا تو اب اس موزے پر مسح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کامل طہارت پر نہیں پہنا۔ نمبر 2، موزہ اتنا اونچا ہو کہ انسان کے ٹخنوں کو چھپا لے۔ پاؤں کے ٹخنے ہیں ان کو موزہ چھپا لے، اگر ٹخنوں سے نیچے تک موزہ رہا تو اس موزہ پر بھی مسح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ نے دیکھا موزہ ایسا 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا ہے تو پھر ایسے موزے پر بھی آپ مسح نہیں کر سکتے۔ یہاں بطور فائدہ کی ایک بات یاد رکھ لی جائے، اگر انسان کے پاس جرابیں ایسی ہیں کہ جو جرابیں اپنی صفات میں، اپنی خصوصیات میں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایک موزہ ہوتا ہے چمڑے والا، تو اب ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر جرابیں ایسی ہیں کہ ان میں موزے والی صفات نہیں پائی جاتی، سوتی ہیں، اونی ہیں، باریک ہیں، تو پھر ان جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، ان سے مسح نہیں ہوگا، وضو انسان کا نہیں ہوگا، پڑھی ہوئی نماز ہے، عبادات ہے، یہ رائے گاں جائے گی۔ اس لیے ان شرائط کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم غلط مسئلہ پر عمل کر کے اپنی عبادت کو خراب نہ کریں۔ وہ صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکیں، یعنی جراب ایسی ہے وہ موٹی کہ آپ نے پنڈلی پر اس کو جب اوپر کیا تو بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، اپنی موٹائی اور ضخامت کی وجہ سے، موٹے پن کی وجہ سے، نہ کہ ربڑ کی وجہ سے۔ اگر ربڑ کے ساتھ باندھتے ہیں تو بندھی جاتی ہے، وگرنہ نیچے چلی جاتی ہے، تو اس پر مسح کرنا جائز نہ ہوگا۔ نمبر 2، ان میں پانی نہ چھنے۔ کیا مطلب؟ آپ نے اوپر پانی جب گرایا تو پانی اس کے ذریعے اندر نہ چلا جائے، یعنی وہ اتنی موٹی ہو کہ پانی وہاں پر رک جائے، تو یہ اس کے لیے شرط ہے۔ نمبر 3، ایسی ہو کہ بغیر جوتے کے اگر آپ اس میں سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو 3 میل یعنی 4.8 کلومیٹر کی مقدار آپ چل سکیں اور نہ پھٹے۔ جب یہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو اب ایسی جراب پر مسح آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنے میں اب جراب ہے لیکن حقیقت میں یہ موزے کی طرح ہے، تو جو احکام موزے کے ہیں وہی احکام اس جراب کے ہوں گے۔ مسح کرنے کا طریقہ سمجھ لیا جائے۔ اپنے ہاتھوں کو بھگوئیں، بھگونے کے بعد دایاں ہاتھ اپنے دائیں پاؤں پر، بایاں ہاتھ اپنے بائیں پاؤں پر رکھیں اور ان کو اوپر پنڈلی کی جانب اوپر کھینچ لیا جائے، بس انسان کے موزے کا مسح ہو گیا۔ فرض مقدار مسح کی کتنی ہے؟
ہاتھ کی 3 انگلیاں کم از کم ان کو بھگو کر اپنے موزے پر رکھ کر اوپر کھینچ لیا جائے، تب جا کر مسح ہوگا۔ اگر کوئی شخص محض ایک انگلی کے ذریعے اور دوسری انگلی کے ذریعے یہاں مسح کرتا ہے تو یوں مسح نہیں ہوگا۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی نواقع سے مسح، نواقع سے مسح۔ نمبر 1، اگر کسی بندے نے اپنا موزہ اتار لیا، پورا موزہ اتار لیا یا کم از کم ایڑی تک اپنا موزہ نکال لیا، تو اب اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کو پاؤں دوبارہ دھونے پڑیں گے، پھر جا کر مسح اپنا موزہ پہننا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا وضو شمار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر جو مدت تھی موزے کی شریعت نے مقرر کی ہے وہ مدت گزر جاتی ہے، تب بھی مسح ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں سے جو موزہ نکال کر پاؤں دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ اگر آدمی مقیم ہے، اگر آدمی مسافر ہے تو ان میں فرق ہے۔ مقیم آدمی کے لیے 1 کامل دن اور 1 کامل رات یعنی 24 آورز اس کے لیے اجازت ہے کہ مسح کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو مسافر کے لیے 72 آورز یعنی 72 گھنٹے تک وہ ان پر مسح کر سکتا ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے وضو کیا صبح نماز پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اس نے موزے پہن لیے، اس کا وضو ٹوٹا 8 بجے۔ اب آج کے 8 بجے سے لے کر کل کے 8 بجے تک جو یہ 24 گھنٹے ہیں، اس دوران یہ مسح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب اگلے دن 8 بجے اس کا وضو تھا، 8 بجے رائٹ اس کے موزوں کا مسح باطل ہو جائے گا۔ اب یہ اپنے موزے اتارے اور دوبارہ اپنے پاؤں دھو کر موزے دوبارہ چڑھا لے، اب یہ اس کے لیے اجازت ہے۔ یہی حکم ہے مسافر کے لیے 3 دنوں کا کہ 72 آورز پر اس کا جو موزے کی مدت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ موزے کی مدت کی ابتدا آپ نے کرنی اس وقت سے ہے کہ جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ جس وقت موزے پاکی پر پہن لے اس وقت سے شمار نہیں ہوتی، بلکہ وضو کے ٹوٹنے سے شمار ہوتی ہے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ اگر کسی انسان کو نقصان کوئی پہنچے تو نقصان کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب یہ انسان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ایک تو صبر عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں انسان کو ثابت قدمی سے ٹھہرے رہنا چاہیے۔ واویلا کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، انسان کو اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ جب ہم شریعت مطہرہ کے دیے ہوئے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے ہماری مصیبتوں کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ جو مصیبت کے وقت اپنا چہرہ پیٹتا ہے، اپنا جو ہے وہ بال نوچتا ہے، تو یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے کہ اس پر بہت بڑے درجات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی دعا پر آج کے صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 11 ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔